آقا علیہ السلام نے فرمایا، حدیث پاک ہے، کافر 7 آنتوں سے کھاتا ہے، مومن صرف 1 آنت سے کھاتا اور سیراب ہو جاتا ہے، شکم سیر ہو جاتا ہے۔ مطلب بات کا یہ ہوا کہ جنہیں ایمان کا نور نصیب ہو جائے وہ تھوڑا کھا کے شکم سیر ہو جاتے ہیں، اور جو کھاتے ہی چلے جائیں اور کھاتے ہی چلے جائیں، یہ علامت ہے اس بات کی کہ ان کے پیٹ میں ایمان کی کمی ہے، کیونکہ ایمان شکم کو بھی سیر کر دیتا ہے، چشم کو بھی سیر کر دیتا ہے۔ نہ آنکھ بھوکی رہتی ہے نہ پیٹ بھوکا رہتا ہے۔ اور میں آپ کو کہتا ہوں کہ علم نہیں سنوارتا، کیا فقر سنوارتا ہے۔ علم ہدایت نہیں دیتا، صحبت سے ہدایت ملتی ہے۔ اس لیے حق انہی علماء کے پاس ہے جو اہل فقر اور اہل سلوک اور اہل تصوف ہے۔ جو تصوف اور سلوک سے دور ہیں وہ سمندر علم کے پی جائیں، ان کے پاس نہ حق ہے نہ ہدایت ہے۔ وہ علم تکبر لائے گا، وہ رعونت لائے گا، گمراہی لائے گا۔ بڑے لوگ ہیں، قرآن پڑھنے سے بھی ہدایت کی ضمانت نہیں ملتی۔ قرآن کا علم رکھنے سے، حدیث کا علم رکھنے سے، فقہ کا علم رکھنے سے ہدایت کی ضمانت نہیں ملتی۔ اگر بطریق علم ضمانت ہدایت ملتی تو سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ جب ہدایت مانگنے کا طریقہ سکھایا تھا تو سیدھا علم کی راہ پہ ڈال دیتا، لیکن نہیں، اس نے اپنے بندوں کی راہ پہ ڈالا۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھی راہ، ہدایت والی راہ دکھا۔ فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، میرے انعام یافتہ بندوں کو ڈھونڈا کرو، جن پر میرا انعام ہوا ہے، بس ان کی راہوں پہ چلو، یہ ہدایت ہے۔ اللہ نے صحبت کا راستہ دکھا دیا۔ اور صحبت والے لوگ یہ کہتے ہیں، جن کی صحبتوں کے فیض سے پوری دنیا میں ہدایت کا نور پھیلا، وہ کہتے ہیں کہ کامل تب بنو گے اخلاق میں، ایمان میں، معاملات میں، جب آپ کا حال یہ ہو جائے کہ دشمن کو بھی امان ملے۔ کسی نے پوچھا کہ عبادت میں حلاوت کیسے ملتی ہے؟ نماز پڑھتے ہیں پر لذت نہیں آتی، سجدے کرتے ہیں کیف نہیں آتا، تلاوت کرتے ہیں سرور نہیں ملتا، روزے رکھتے ہیں، تسبیح کرتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں، مگر دل کی حالت نہیں بدلتی، حلاوت نہیں ملتی۔ تو آپ نے فرمایا کہ عبادت میں حلاوت اس وقت تک نہیں مل سکتی جب تک تو اپنے اور شہوتوں کے درمیان لوہے کی، سٹیل کی، لوہے کی ایک مضبوط دیوار کھڑی نہ کر دے۔ جب تک شہوت کا دروازہ بند نہ کر دیا جائے اس وقت تک عبادت کی حلاوت نہیں ملتی۔ ہماری حلاوت عبادت کو ہمہ وقت شہوت برباد کرتی ہے، اور شہوت کیا ہے؟ نفس کی ہر خواہش کو شہوت کہتے ہیں۔ یاد رکھیں، سن لیں، نفس کی ہر خواہش کو تصوف اور معرفت کی زبان میں شہوت کہتے ہیں۔ شہوت اشتہا، شہوت کا معنی ہے چاہنا، جو چیز چاہی گئی، جس چیز کو نفس نے چاہا وہ شہوت ہے۔ جس چیز کو نفس نے چاہا وہ شہوت ہے۔ یہ بات بڑی سمجھنے والی باریک بات ہے۔ نفس نے چاہا کہ میرے ذکر کی دھوم ہو، یہ شہوت ہے۔ شہوت صرف جنس پرستی کا نام نہیں ہے، صرف بدکاری کا نام نہیں ہے، وہ شہوات نفسانی میں سے ایک شہوت ہے۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، بہت شہوتیں، اور شہوتوں کی محبت بڑی مزین، مرغوب کر دی گئی ہے تاکہ نفس اس کی طرف لپکے۔ حب الشہوات من النساء، ایک شہوت ہے جو نفس کو عورتوں کی طرف لے جاتی۔ من النساء والبنین، بیٹوں کی محبت بھی شہوت ہے۔
بیٹوں کی محبت اگر حد سے بڑھ جائے، اللہ کے ذکر سے غافل کر دے، اگر تقویٰ سے دور کر دے، رزق حلال سے دور کر دے، خوف خدا سے دور کر دے، عدل سے دور کر دے، عبادت سے دور کر دے، اور اللہ اور بندے کے درمیان اگر اولاد کی محبت بھی حائل ہو جائے تو وہ بھی شہوت ہے۔ اس لیے فرمایا شہوت کا معنی سمجھ کر کہ اگر ہر قسم کی شہوتوں یعنی نفسانی خواہشوں، نفس کی طلبات، نفس کی رغبات، نفس کی شہوات، نفس کی خواہشات، ان ساری چیزوں اور اپنے درمیان اگر ایک لوہے کی دیوار جب تک کھڑی نہ کر لو گے اور شہوتوں سے اپنے نفس کا متاثر ہونا نہیں روک لو گے، اور خواہشات دنیا اور طلبات دنیا، رغبات دنیا، حرص اور لالچ دنیا کے اثر سے اگر اپنے قلب کو، باطن کو، نفس کو پاک نہیں کر لو گے، اس وقت تک عبادتوں کی لذت و حلاوت نصیب نہ ہوگی۔ آپ سے پوچھا گیا کہ حضرت دعا کسے کہتے ہیں؟ دعا، لوگوں کو شکوہ ہوتا ہے کہ دعا قبول نہیں ہوتی، بڑی دعائیں کی منظور نہیں ہوتی۔ دعا کی تعریف کیا ہے جو مقبول ہو جائے؟ فرمایا الدعاء ترک الذنوب، گناہوں کو چھوڑ دینا دعا ہے۔ گناہوں کو چھوڑ دینا دعا ہے۔ جس نے اللہ کی رضا کے لیے گناہ ترک کر دیے، اسے پھر زباں ہلانے کی بھی ضرورت نہیں۔ جس مولا کے لیے اس نے گناہ ترک کر دیے، جس مولا کے لیے اس نے جملہ شہوات ترک کر دی، اسے پھر زباں ہلانے کی بھی ضرورت نہیں۔ ترک گناہ اور ترک شہوات یہی دعا ہے۔ پھر وہ جو چاہتا ہے رب وہی کر دیتا ہے، پھر وہ جو چاہتا ہے رب وہی کر دیتا ہے۔ اس لیے پھر مرد کامل کی ہر چاہت اللہ کی تقدیر بن جاتی ہے۔ اللہ والوں کی تلاش میں جانا، معاذ اللہ شرک و بدعت تو تصور کرنا اتنی بڑی گمراہی ہے بابا، یہ تو سنت انبیاء ہے، سنت انبیاء ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام ان کا درجہ اور رتبہ بلند ہے یا سیدہ مریم رضی اللہ تعالی عنہ کا؟ کس کا درجہ اونچا ہے؟ سیدنا زکریا علیہ السلام کا۔ اللہ کے نبی اور پیغمبر ہیں جی۔ اب کیا ہوا؟ سیدہ مریم اس قرہ میں فال میں تربیت اور کفالت کے لیے آپ کے پاس آ گئی۔ حجرہ آپ کا تھا سیدنا زکریا علیہ السلام کا، اور اس میں حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبادت کرتی، اور بند کمرے میں بے موسم پھل آ جاتے۔ جب بے موسم پھل دیکھے، نبی کے کمرے میں ولی کی کرامت کرائی جا رہی ہے۔ یہ میں آپ کو اللہ والوں کی اہمیت بتا رہا ہوں قرآن سے۔ حجرہ نبی کا ہے، حجرہ نبی کا ہے۔ ہاں تو معجزہ دکھایا جانا چاہیے۔ نبی کے حجرے میں ولی کی کرامت دکھائی جا رہی ہے، اس لیے تاکہ قرآن کی آیتیں بن سکیں، قرآن کا مضمون بن سکے۔ تو نبی کے حجرے میں وہ ولیہ حضرت مریم عبادت کرتی ہیں، بے موسم پھل آتے ہیں، اور قرآن کہتا ہے جب بے موسم پھل دیکھے ہنالک دعا زکریا ربہ، تو وہ جو حجرہ اور محراب تھا جہاں حضرت مریم عبادت کرتی اور بے موسم پھل آتے، عین اس مقام پر کھڑے ہو کر حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا کی۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، یہ توسل مکانی ہے، یہ توسل کہ ایک ولی کے مقام پر، ولی کی جگہ پر کھڑے ہو کر نبی دعا کر رہا ہے۔ باری تعالیٰ اس ولیہ کو بے موسم پھل دینے والے رب، میری عمر بھی بے موسم ہو گئی ہے، مجھ بھی اولاد کا پھل دے دے۔ میری عمر بھی بے موسم ہو گئی، اولاد کا پھل دے دے۔ تو ولی کی جگہ پر اللہ کا نبی عمر کے بے موسم زمانے میں اولاد کا پھل مانگ رہا ہے۔
اب چاہیے تو یہ تھا کہ کوئی دعا نبی کے مقام پر ولی سے کرائی جاتی، نبی کے مقام پر کوئی دعا ولی سے کرائی جاتی تو یہ بھی ہوتا ہی رہتا ہے، وہ تو ہوتا ہی رہتا ہے، وہ تو ساری زندگی ہوتا رہا۔ مگر اگر ولی دعا کر دے نبی کے مقام پر، توسل مکانی ہو، توسل ہو، وہ توسل ہوگا مگر عمل شریعت نہیں بنے گا۔ لوگ کہیں گے کہ ولی کا عمل ہے، نہ سنت بنے گا نہ حکم شریعت بنے گا۔ ولیہ کے مقام پر جب نبی نے دعا کی تو یہ توسل ولی کے مقام پر کرنا شریعت بن گیا، یہ شریعت بن گیا اور سنت انبیاء ہو گیا۔ اب ولیوں سے توسل کرنا سنت انبیاء ہوا، اور جب اس کو قرآن نے بیان کر دیا تو حکم الہی ہو گیا۔ جب قرآن بیان کر دے، قرآن فقط بیان کر دے تو امر الہی ہو گیا، اب یہ حکم ہو گیا۔ اب اولیاء سے اور ان کے مقام پر وسیلہ کرنا، توسل کرنا، اس کا انکار سیدنا زکریا کا بھی انکار ہے اور سنت انبیاء کا بھی انکار ہے اور قرآن کا بھی انکار ہے۔ اس لیے فرمایا حضرت بشر الحافی نے کہ لوگوں تمہیں کیا پتا، ایسے لوگ جن کو تم مردہ سمجھتے ہو، قومن موتا، وفات پا گئے، اب ان کی موت کی حقیقت بتا رہے ہیں کہ وہ وفات پا کر بھی ایسے زندہ ہیں کہ ان کا ذکر کریں تو مردہ دل زندہ ہو جاتے ہیں۔ تو اولیاء کے ذکر سے مردہ دل زندہ ہوتے ہیں، مردہ دل زندہ ہوتے ہیں۔ تو جواب میں فرمایا ایسی قوم بھی ہے جن کو دیکھ لے تو زندہ دل ہو تو مردہ ہو جائے۔ تو یہ پھر کون لوگ ہیں خوش بخت؟ یہ بختوں والے کون ہیں کہ جن کے دیکھنے سے دل مردہ ہو جائیں؟ لام والا وہی لوگ ہوں گے نا کہ جو اولیاء سے دور ہیں، وہی ہے نا جو اولیاء سے دور ہیں۔ تو جو آدمی اللہ کے دوستوں سے جتنا دور ہوتا ہے وہ اتنا مبغوض ہوتا ہے، وہ اتنا مردہ دل ہوتا ہے، ان کو دیکھنے سے ہی دل مردہ ہو جاتے ہیں، ان کی صحبت سے دل مردہ ہو جاتے ہیں۔ اور جو اللہ کے جتنا قریب ہوتا ہے اس کو دیکھنا تو درکنار، اس کا ذکر بھی دلوں کو زندہ کر دیتا ہے۔ لوگوں زہد اور ورع کا نمونہ بنا لو، اگر آپ کی زندگی میں یہ انقلاب نہیں آتا تو رفاقتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس مشن سے منسلک ہونا، رفاقت رکھنا، سنگت رکھنا، اعتکاف میں آنا، یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ زندگی میں تبدیلی آئے، اور تبدیلی کی بنیادی بات اللہ والوں کی راہ چلو اور ان کی طرز زندگی کو اپناؤ۔ حرص اور لالچ دنیا کی لعنت سے دلوں کو پاک کر لو۔ اللہ کا خوف، اس کی خشیت، دنیا سے بے رغبتی، زہد، ورع، تقوی، رزق حلال، اخلاق میں پیار، محبت، دوست اور دشمن ہر ایک پر لطف و شفقت، یہ طور طریقے زندگی کے اپناؤ، یہ طور طریقے زندگی کے اپنائیے۔ جب زندگی میں یہ زہد، یہ ورع، یہ تقوی، یہ خشیت، یہ محبت الہی، یہ دل کی دنیا سے بے رغبتی اور شہوات اور طلبات اور رغبات نفس سے دل کا پاک ہونا، جب یہ کیفیتیں دل میں تھوڑی تھوڑی بڑھتے 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 آ جائیں گی، یہی کیفیت بندے کو مولا کا دوست بناتی ہے۔ اس کا نام ولایت ہے۔ ولایت نہ کسی شکل و صورت کا نام ہے، نہ کسی جبہ و دستار کا نام ہے، نہ کسی جبہ و کبہ کا نام ہے، نہ کسی ورد و وظیفہ کا نام ہے، نہ کسی تسبیح کا نام ہے۔ ولایت تو خود سپردگی ہے، اللہ سے وہ دوستی اختیار کرنی کہ جو رب چاہے بندہ وہ چاہے، بس جو اللہ چاہے آپ کا دل وہ چاہے، اور جو اللہ نہ چاہے وہ سب کچھ دل سے نکال دیا جائے۔ جب یہ کیفیت بندے کی آ جاتی، جب یہ کیفیت آ جاتی ہے
اللہ بندے کو اپنا دوست بنا لیتا ہے، اور بندہ اللہ کا دوست بن جائے تو انسان ہے، حیوان بھی اس کا ادب کرتے، حیوان بھی ادب کرتے۔ آج تو انسانوں کو شعور نہیں رہا اللہ والوں کا۔ حافی، بات آخری جس پہ ختم کر رہا ہوں، ان کو کہتے اس لیے ہیں کہ جب انہوں نے توبہ کی تھی، برے حال میں تھے، پہلے برے حال تھے، اس حال میں آ رہے تھے مستی میں، نشے کے حال میں، رستے میں کاغذ کا ٹکڑا پڑا دیکھا، اس پر اللہ کا نام لکھا تھا، اٹھا کر اللہ کا نام اس کو صاف کیا، خوشبو لگائی، عطر لگائی تو اوپر ادب کے ساتھ رکھ دیا۔ رات کو آقا علیہ السلام کی زیارت ہوئی، آقا نے فرمایا بشر الحافی، اللہ نے خوشخبری بھیجی ہے، تو نے میرے نام کا ادب کیا ہے، ہم تیرے ادب کو ہر دل میں رکھ دیں گے۔ ایک اسم الہی کے ادب نے بشر الحافی کا حال بدل دیا۔ توبہ کر لی، جب توبہ کی ننگے پاؤں تھے، وہ جو عمل ہوا باعث توبہ، ننگے پاؤں تھے، بس توبہ کا لمحہ زندگی پر اتنا عزیز رہا کہ پھر مرتے دم تک جوتا نہیں پہنا، تاکہ وہ توبہ کا لمحہ یاد رہے، وہ لمحے توبہ یاد رہے۔ تو بغداد کی گلیوں میں ننگے پاؤں پھرتے، اور جب تک زندہ رہے، بغداد کے جانوروں میں سے کسی جانور نے بغداد کی گلیوں میں گوبر کبھی نہیں کیا تھا، گوبر نہیں کیا تھا، کہ بشر حافی ننگے پاؤں چلتا ہے، کہیں اس کے پاؤں گندے نہ ہو جائیں۔ جانور بھی ادب کرتے تھے، جانور ادب کرتے تھے۔ ایک دن صبح ایک گلی میں گوبر نظر آیا، ایک اللہ والے کی چیخ نکل گئی، اس نے کہا لگتا ہے بشر الحافی وفات پا گئے، لگتا ہے وفات پا گئے، ورنہ بغداد کے جانور یہاں اس زمین پر گوبر نہیں کرتے تھے۔ معلوم ہوا تو پتہ چلا کہ بشر الحافی کا وصال ہو گیا۔ اور امام علی بن المدینی جیسے بڑے بڑے امام حدیث کے، اسماء اور رجال کے، جر و تعدیل کے، روایت حدیث کے، جن پر بخاری، مسلم، ترمذی، کل سیاستہ کا مدار ہے، بڑے بڑے امام بشمول امام احمد بن حنبل، جب حضرت بشر الحافی کا جنازہ نکلا، ائمہ کتب کے اسماء و رجال کے کہتے ہیں کہ دیوانہ وار ان کے جنازے کو ہاتھ کرنے کے لیے بھاگتے تھے، اور کہتے تھے کہ لوگوں، جس نے بشر الحافی کا جنازہ اٹھا لیا، تھام لیا، وہ معلوم نہیں بات کا کیا ہے، یہی حشر کی سب سے بڑی سعادت ہے۔